بسم اللہ۔ حضرت خدیجہ مکہ میں پیدا ہوئی سال 556 عیسوی میں۔ ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائد تھا اور ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ حضرت خدیجہ کے والد قریش کے قبیلے میں سے ایک بہت مشہور رہنما یعنی لیڈر تھے اور ایک بہت قابل کاروباری آدمی تھے جو کہ مشہور جنگ فجر میں لڑتے ہوئے فوت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ عیش اور عشرت کی گود میں پلی بڑی ہوئیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ ملک بن نبش بن زرارہ بن التمیمی سے ہوا۔ ان کے 2 بچے ہوئے، حالہ اور ہند۔ وہ اپنے شوہر کو خوشحال دیکھنا چاہتی تھیں اور ایک بڑا کاروبار قائم کرنے میں حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کو مالی اعانت فراہم کی، مگر بدقسمتی سے وہ چل بسے۔ کچھ وقت بعد حضرت خدیجہ کا دوبارہ نکاح ہوا عتیق بن ایس بن مخزومی سے۔ ان سے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہندہ تھا، لیکن ان کا نکاح جلد ہی ٹوٹ گیا خیالات نہ ملنے کی بنا پر۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا سارا دھیان اپنے بچوں کی پرورش پر لگ گیا اور کاروبار کو بڑھانے میں، جو کہ ان کو اپنے والد کی وراثت میں ملی۔ ان کی حقیقت پسندی اور کاروباری صلاحیت نے انہیں قریش کے درمیان سب سے زیادہ مشہور کاروبار میں شامل کر دیا۔ وہ اپنے منتظم کے اندر لگن، محنت، ایمانداری کا جذبہ چاہتی تھیں تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کا کاروبار سنبھال سکیں۔ اس وقت ایسی سہولتیں نہیں تھیں جیسے آج ہیں کہ ہم کئی میلوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکیں اور آرام سے ایک جگہ رہ کر گفتگو کر سکیں۔ اس لیے حضرت خدیجہ اپنے ملازموں میں یہ خوبیاں چاہتی تھی تاکہ میلوں دور ان کی غیر موجودگی میں، جب یہ سب سہولتیں نہیں تھیں، ان کے ملازم ان کا کاروبار ایمانداری کے ساتھ پھیلا سکیں۔ وہ اپنا مال باہر جیسے سیریا میں برآمد کرتی اور ان کے منتظم ان باہر جگہوں سے مال لاتے اور گھروں میں بیچتے۔ مکہ اس زمانے میں تجارتی کاروبار کا ایک خاص ذریعہ تھا اور بہت سے قبیلے اور کاروان یہاں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ بھاری کاروبار اور وہاں سے لائے ہوئے مال کے میلے لگتے اور ان کو کئی گنا زیادہ فائدہ پہنچاتے۔ ملازموں کو 50% کا فائدہ ہوتا اور ان کے لیے کافی زیادہ نفع ہوتا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو انہیں صادق اور امین کہتا ہوا پایا، جس کے چلتے حضرت خدیجہ نے انہیں نوکری کا نیوتا بھیجا اپنی تجارتی کاروانوں کو سنبھالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے خوشی خوشی وہ نیوتا قبول کرا اور ان کے لیے کام کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ انہیں تجارتی سفر میں بھیجتی اور ان کے ساتھ اپنے سب سے پرانے وفادار غلام میسرہ کو ان کے خدمت میں بھیجتی۔ یہ تجارتی سفر بہت فائدہ مند اور نفع پہنچانے والا ثابت ہوا اور میسرہ بہت حیرت زدہ ہوئے جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزے دیکھے جہاں پر انہوں نے آپ کی ایمانداری، اخلاق کی طاقت، اپنے اصولوں پر عمل کرتے اور تجارت کے معاملات میں لوگوں سے گفتگو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ سیریا واپس لوٹتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے لیٹے۔ تب ایک یہودی راہب نے اسٹورہ ان کی دینی تعلیم کے بارے میں ان سے غور کیا اور میسرہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میسرہ نے اس راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی عزت اور مرتبہ کے بارے میں بتایا۔ تب اس راہب نے میسرہ کو بتایا کہ ان کا مقام اور اونچا ہوگا اور یہ آگے جا کے نبوت حاصل کریں گے، کیونکہ آج تک کوئی بھی شخص اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے نہیں لیٹا سوائے نبیوں کے۔ میسرہ نے 2 فرشتے دیکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک بادل مہیا کیے ہوئے تھے اور ان کو سورج کی تپش سے بچائے ہوئے تھے۔ میسرہ بہت خوش تھے کہ ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی بن سکے۔ گھر آنے کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سب بتایا جو سیریا کے سفر میں ہوا۔ وہ سب سن کر حضرت خدیجہ اللہ کے رسول سے بہت متاثر ہوئیں اور ان کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا، مگر انہوں نے سوچا کہ نکاح کا پیغام کس طرح بھیجیں، کیونکہ وہ قریش کے بڑے بڑے خاندان کے رشتوں کو منع کر چکی تھی۔ انہوں نے سوچا یہ فیصلہ لینے پر ان کے خاندان والے کیا سوچیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ جس جوان لڑکے کے لیے وہ رشتہ بھیج رہی تھی جو کہ ابھی تک شادی شدہ نہیں تھا اور قریش قبیلے کا تھا، تو کیا وہ ان کا پیغام قبول کریں گے؟ جب ان کے ذہن میں یہ سوالات چل رہے تھے، اس رات ان کو ایک خواب آیا کہ ایک سورج ان کے گھر کے صحن میں جنت سے اترا ہے اور سارا گھر ان کا روشن ہو گیا ہے۔ جب وہ اگلے دن اٹھیں تو اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ اپنے نابینا بھائی ورقہ بن نوفل، جو ماہر تھے خوابوں کی تعبیر بتانے میں اور جن کے پاس گہرا علم تھا تورات اور انجیل کا، جب انہوں نے اس خواب کے بارے میں سنا تو وہ مسکرائے اور کہا کہ یہ بہت عمدہ خواب ہے، اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ جو سورج انہوں نے اپنے صحن میں آتا دیکھا ہے، یہ اس نبی کی بشارت دیتا ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، اور اس کی روشنی سے حضرت خدیجہ کی بھی زندگی روشن ہوگی۔
ورقہ سے ملاقات کے بعد وہ اللہ کے رسول سے نکاح کرنے کے ارادے میں اور پختہ ہو گئی، مگر وہ ابھی بھی کشمکش میں تھی کہ وہ ان تک کیسے جائیں۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم تھرسڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے 1 پارٹ 2 پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔